أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورہ الحشر آیت 10، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے: اور وہ لوگ جنہوں نے ان سے پہلے ہی گھر تیار کر رکھے تھے اور ایمان کو دلوں میں جگہ دی تھی، وہ ان سے محبت کرتے تھے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے اور اپنے سینوں میں اس کی کچھ حاجت نہیں پاتے تھے جو ان مہاجروں کو دیا گیا، اور خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے باوجود اس کے کہ انہیں خود تنگی اور ترشی درپیش تھی۔ بس جو کوئی بھی نفس کی خساست سے بچایا جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت کے عنوان سے ظاہر ہے، اس دفعہ درمیان میں وہ دعاؤں پر مشتمل جو سلسلہ جاری تھا وہ جلسے کے قرب کی وجہ سے روک کر اب مہمان نوازی سے متعلق میں چند ہدایات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مقامی لوگ جو خدمت کر رہے ہیں آنے والوں کی، ان کو بھی ہدایت ہیں، اور وہ جو تشریف لا رہے ہیں دور دور سے، ان کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کرتا ہوں جو ابن ماجہ ابواب الادب میں درج ہے۔ فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار یا معزز آدمی آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کی عزت و تکریم کرو۔ بعض دفعہ لوگوں کے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بظاہر بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی خاطر الگ کھانے پکائے جا رہے ہیں، خاطریں کی جا رہی ہیں، تو یہ سنت رسول سے ہٹ کر نہیں بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جو اپنی قوم میں معزز ہیں وہ تمہارے پاس جب آئیں تو ان کی بھی اسی طرح خاطر مدارات کرو۔ تو جو مخلصین احمدی ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کر، ان کے دل میں کسی قسم کا نقار پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو مسلم کتاب البر سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو،
اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے آنا بھی نیکی ہے، تو جو آنے والے ہیں ان سے مسکرا کر بات کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ بس اس پہلو سے خیال رکھیں کہ سب آنے والوں کو خوشی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا کریں، اور اگر کچھ کہنا نہیں تو کم سے کم مسکرا کے ہی دیکھیں۔ ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری کی ترمذی میں درج ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا تیرے لیے صدقہ ہے، اور کسی نابینا کے راستہ چلنے میں مدد کرنا تیرے لیے صدقہ ہے، اور پتھر، کانٹا یا ہڈی کو رستے سے ہٹا دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ عقبہ بن عامر مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فی من لا یضیف، کہ جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے لیے کوئی خیر و برکت نہیں۔ ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور ہر اس شخص کو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کہو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ سوال اسلام کے متعلق ہے، کون سا اسلام بہتر ہے، تو اس پر آپ کا یہ فرمانا کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے، وہ اس کے بندوں کی بھی خدمت کرتا ہے، اور ان کو کھانا کھلاتا ہے، اور ہر شخص کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے نام میں ہی امن کا پیغام دینا شامل ہے۔ بس جس کو جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہا کرو۔ قادیان میں مجھے یاد ہے ایک بہت پیارا دستور تھا کہ دور دور سے آنے والوں کو بعض لوگ اس خیال سے کہ پہل ہم کریں، پہلے ہی بہت اونچی آواز میں سلام کر دیا کرتے تھے۔ حضرت مولوی شیرلی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی سنت تھی، اب ہمیشہ بلند آواز سے دور سے آنے والے کو سلام کہہ دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے استاد حضرت حافظ رمضان صاحب مرحوم، وہ تو اتنی دور سے سلام کر دیا کرتے تھے کہ بعض دفعہ کسی گائے یا بکری کی چاپ کی آہٹ پر بھی یہ سمجھ کر کہ شاید کسی انسان کی آواز ہو، کہ پاؤں کی آواز ہو، دور سے السلام علیکم کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے ہاں ان کا یہ سلام بہت مقبول ہوگا، بہت ہی پیارا وجود تھا۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی، جو صحیح مسلم کتاب الایمان سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، جب کہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش ہو جائے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ ایک روایت ابو داؤد سے لی گئی ہے جو ابی شریح القابی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ ایک دن رات تک اس کی خدمت اس کا انعام شمار ہوگی، جبکہ 3 دن تک مہمان نوازی ہوگی۔ ایک دن رات تک اس کی خدمت تو اس کا انعام شمار ہوگی، یعنی وہ تو اس کے ایک نفل کے طور پر ہوگا، اور 3 دن تک جو مہمان نوازی ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد کی خدمت صدقہ ہے، اور اس مہمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کو تکلیف میں ڈالے۔ بس آنے والے مہمانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جس کے گھر ٹھہریں 3 دن کے بعد اگر ذاتی تعلقات ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ خوشی سے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، مگر اگر ذاتی تعلقات نہیں، محض اس کی مہمان نوازی کی خاطر کسی نے اس کے اپنا گھر رکھا ہے، نامعلوم شخص ہے، تو 3 دن کے بعد اجازت لے۔ پھر اگر وہ خوشی سے اجازت دے اور دل کی خوشی سے اسے رکھنا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میزبان کی ایک نیکی ہے جو اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو سنن ترمذی میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر سے باہر والے حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے اور باہر سے اندر والے حصوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کن کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے جنہوں نے خوش کلامی کی، کھانا کھلایا، باقاعدگی سے روزے رکھے اور خدا کی خاطر رات کے وقت اس حال میں نماز ادا کی کہ لوگ سو رہے ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بہت گہری حکمتیں مخفی ہوتی ہیں۔ اب یہ بالا خانے جنت میں جو 2 طرفہ دیکھے جا سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے خدا کی خاطر چھپ کر قربانیاں دی تھیں، رات کو اٹھے، روزے رکھے، جب کسی غریب کو بھی دیا تو چھپا کر دیا، تو ان کی نیکیوں کو خدا جنت میں برسر عام مشہور کر دے گا۔ بعضوں کی جو بدیاں مشہور کی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن وہ جو نیکیاں چھپا کے کرتے ہیں ان کی نیکیوں کو مشہور کیا جائے گا، اور جن لوگوں سے وہ نیکیاں کیا کرتے تھے وہ بھی ان کو دکھائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو جنت میں خدا کے متقی بندوں کو نصیب ہوگا۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے، لمبی روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اپنی ازواج کی طرف پیغام بھجوایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ اپنے مہمان اپنے خاص مخلص صحابہ کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا کہ حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ اگرچہ روایت بارہا بیان ہو چکی ہے لیکن ہر دفعہ ایک نیا لطف دیتی ہے، ایک عظیم الشان روایت ہے۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارت کا انتظام کرو۔ تو جو بھی اب مہمان آئیں گے یاد رکھیں یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود کے مہمان ہیں۔ اس نیت سے اگر آپ مہمانوں کی خدمت کریں گے تو آپ کو بہت ثواب ہوگا۔ بیوی نے جواباً کہا، گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ انصاری نے کہا، کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ، اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو بہلا کر سلا دو۔
چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا، بچوں کو بھوکا ہی سلا دیا، پھر چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھی اور جا کر چراغ بجھا دیا، اور پھر دونوں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے بظاہر کھانا کھانے کی آوازیں نکالتے اور چٹخارے لیتے رہے تاکہ مہمان سمجھے کہ میزبان بھی میرے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ خود بھوکے سو رہے۔ اب یہ ادا ان کی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی خبر دی۔ چنانچہ جس صبح وہ نمازی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے رات والے فعل سے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنس دیا۔ کہتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ ابن ماجہ میں بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار یا معزز آدمی آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کی تکریم کرو۔ یہ پہلے بھی روایت گزر چکی ہے، پھر ہے، اور میں تاکید کرتا ہوں کہ جو بھی معززین کسی کے ہاں تشریف لائیں یا جماعت کے مہمان ہوں ان کی پوری عزت اور تکریم کی جانی چاہیے۔ ایک روایت مسلم کتاب البر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی نیکی ہے۔ ایک روایت ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری کی یوں مروی ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تیرا مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی ایک صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور کسی نابینا کی رستہ چلنے میں مدد کرنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور پتھر کانٹا یا ہڈی رستے سے ہٹا دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں کچھ ڈال دینا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ ایک روایت مسلم کتاب الحج میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے ارادے سے جب اونٹ پر بیٹھ جاتے تو 3 بار تکبیر کہتے اور پھر یہ دعا مانگتے، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع فرما دیا اور ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب تو اونٹوں کا زمانہ نہیں، اب خدا نے ریل گاڑیوں، ہوائی جہازوں وغیرہ کا زمانہ، ان سواریوں کا زمانہ بنایا ہے کہ جس طرح اونٹوں پر بیٹھنے والوں کو ان کی تسخیر کی طاقت نہیں تھی، اللہ کے فضل سے وہ مسخر ہوئے تھے۔ اسی طرح اب یہ نئی سواریاں، ہوائی جہاز ہوں یا ریل گاڑیاں ہوں، جو بھی موٹر کاریں وغیرہ، یہ سارے اللہ کے حکم سے آپ کے لیے مسخر ہیں، اور یہ گہرا خدا کی قدرت کا نظام ہے کہ جب اس نے پسند فرمایا اس وقت وہ ایجادیں انسان نے دریافت کی جن کا خدا تعالیٰ نے پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ اب دیکھو، ریل گاڑی اس وقت ایجاد ہوئی جب ایکسٹرنل کمبسٹن انجن یا کوئلے وغیرہ سے گاڑیاں چلائی جاتی تھیں، اور اس وقت خدا تعالیٰ نے کوئلے اور لکڑی وغیرہ کے ذریعے جو باہر
دنیا انسان کو دکھائی دیتے تھے یا زمین سے کودتے تھے، ان گاڑیوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ دو نظام ہیں، ایک ہے ایکسٹرنل کمبسٹن انجن کہ باہر سے گرمی دے کر انجن کو چلایا جاتا ہے، اور ایک نظام ہے انٹرنل کمبسٹن انجن کہ انجن کے اندر پیٹرول کی طرح کی چیز ڈالی جائے تو اندر سے آگ بھڑکتی ہے اور وہ اس مشین کو چلاتی ہے۔ تو یہ دونوں ضرورتیں انسان کی ایسی ہیں جن پر انسان کو ہرگز اختیار نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ سواری پر چڑھتے ہوئے اس آیت کی تلاوت ضرور فرمایا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم اپنی طاقت سے اسے مسخر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور اگر اسی حادثے کی وجہ سے ہمارے لیے مقدر میں یہی ہے کہ ہم رخصت ہو جائیں خدا کے حضور، تو ہم نے تو جانا تو وہیں ہے، اور سوار ہوتے ہوئے جائیں یا گھر بیٹھے چلے جائیں، ہر حال میں خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ دعا بہت ہی مؤثر دعا ہے، اور کبھی بھی سواری سے پہلے اس دعا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے ایک احمدی پائلٹ ہوا کرتے تھے، جنگ عظیم میں، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، صرف ایک دفعہ بھول گئے اور اسی دفعہ جہاز کو گولی لگی اور زمین پہ جا پڑا، اگرچہ ان کی جان بچ گئی مگر وہ جہاز ضائع ہو گیا، تو لمبا عرصہ وہ پھر دشمن کی قید میں بھی رہے۔ تو یہ بتاتے تھے کہ مجھے قطعی طور پر یاد ہے کہ اس دفعہ جو مقدر تھا وہی ہوا، میں بھول گیا اس دعا کو اور پھر وہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو آپ لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں، اور اس کی وجہ سے جماعت کو دکھ نہ پہنچائیں۔ بارہا نصیحت کی جاتی ہے، لکھ لکھ کر کاغذوں لگایا جاتا ہے موٹروں کے شیشوں پر کہ دیکھو اگر نیند آ رہی ہے تو ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، آرام کر لو، اگر خطرہ ہو نوکری جانے کا تو بے شک نوکری چلی جائے، لیکن جان کی فکر کرو، کیونکہ تمہاری جان کی وجہ سے ساری جماعت کو صدمہ پہنچتا ہے، تو کیوں ہمیں دکھ پہنچاتے ہو؟ اس لیے میں اب پھر یہ تاکید کر رہا ہوں کہ ہر جگہ احتیاط کریں، بہت احتیاط سے کام لیں، پھر اس کے باوجود اگر خدا کے ہاں یہی مقدر ہے تو وہی ہو کے رہے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے خدا، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں بھلائی اور تقوی چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں۔ اے ہمارے خدا، تو ہی ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی دوری کو لپیٹ دے۔ دوری کو لپیٹ دے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر دور کا سفر نظر آتا ہے لیکن جلدی سے طے ہو جائے، اور رستے کی دقتوں کی وجہ سے لمبا سفر معلوم نہ ہو۔ پھر عرض کرتے تھے اے ہمارے خدا، تو سفر میں ہمارے ساتھ ہو اور پیچھے گھر میں خبرگیر ہو جا۔ اے ہمارے خدا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے، ناپسندیدہ اور بے چین کرنے والے مناظر سے، مال اور اہل و عیال میں برے نتیجے سے اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا خیال رکھا، ایک ایک چیز میں ہمیں دعائیں سکھائیں۔ اللہ بے انتہا رحمت نازل فرمایا آپ پر کہ آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ سفر میں بے چین کرنے والے مناظر سے،
بعض دفعہ رستہ چلتے بہت ہی دردناک حادثہ دکھائی دیتا ہے جس سے انسان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. اسی طرح اور بھی بے چین کرنے والے مناظر سفر کے دوران نظر آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے مناظر سے تمہیں بچا لے، اور پھر اہل و عیال میں برے نتیجے سے اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے. یہ نہ ہو کہ ہم لوٹیں تو ہمارے اہل و عیال میں کوئی ایسی تبدیلی واقع ہو چکی ہو جو ناپسندیدہ ہے. پھر جب آپ سفر سے واپس آتے تو یہی دعا مانگتے اور اس میں یہ زیادتی فرماتے: ہم واپس آئے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت گزار اور اپنے رب کی تعریف میں رطب اللسان بن کر. ایک روایت مسلم کتاب الذکر میں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو شخص کسی مکان میں رہائش اختیار کرتے یا کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے وقت یہ دعا مانگے: میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور اس شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پناہ چاہتا ہوں. تو اس شخص کو یہاں کی رہائش ترک کرنے یا اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. میں آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات اور آپ کی مہمان نوازی کے بعض واقعات جو آپ کے خدام نے بیان کیے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح اسلام میں جو ابتدائی زمانے کی کتاب ہے وہ تمام شاخیں بیان کرتی ہیں جن کا جماعت سے، مہمان نوازی سے، آنے والوں سے، جانے والوں سے، ہر قسم کے مستقبل میں جماعت کی ضرورتیں پیش آنے سے، تبلیغی مسائل میں ان کو فائدہ پہنچانے والی باتوں سے آگاہ فرما دیا ہے. اور 5 شاخیں بیان کی ہیں، ان میں سے ہر شاخ کے متعلق الگ الگ نصیحت ہے. فرمایا تیسری شاخ اس کارخانے کی کہ واردین اور صادرین اور حق کی تلاش کے لیے سفر کرنے والے اور دیگر اغراض متفرقہ سے آنے والے ہیں جو اس آسمانی کارخانے کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں. اس میں آپ نے ان کو بھی شامل فرما لیا جو دیگر اغراض کی وجہ سے. اس لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کیا غرض لے کر آیا ہے. اگر وہ اپنی دنیاوی غرض سے بھی آ گیا ہے تو اس کی بھی عزت و تکریم کی جائے. جو اس آسمانی کارخانے کی خبر پا کر اپنی اپنی نیتوں کی تحریک سے ملاقات کے لیے آتے رہتے ہیں، یہ شاخ بھی برابر نشو و نما میں ہے. اگرچہ بعض دنوں میں کچھ کم مگر بعض دنوں میں نہایت سرگرمی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ ان 7 برسوں میں 60,000 سے کچھ زیادہ مہمان آئے ہوں گے. اب تو سب دنیا میں لکھوں خواہ مہمان آتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کے طور پر. ہر جگہ دنیا میں جلسے ہو رہے ہیں، ہر جگہ مہمان نوازی کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے بلا شبہ میرے اندازے کے مطابق کم سے کم 10 لاکھ مہمان تو اس زمانے میں ضرور ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دسترخوان سے مہمان نوازی کے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس زمانے کو دیکھیں کہ 7 سالوں میں 7,000. لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں خدمت کرنے والے کتنے تھے؟ بہت ہی کم. اور جو چند ایک خدمت کرنے والے تھے ان میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے. بے انتہا بوجھ تھا تمام کاموں کا، لیکن اس کے باوجود مہمان نوازی کو آپ نے نظر انداز نہیں فرمایا.
فرماتے ہیں جس قدر ان میں سے مستعد لوگوں کو تقریری ذریعوں سے روحانی فائدہ پہنچایا گیا اور ان کی مشکلات حل کر دیے گئے اور ان کی کمزوری کو دور کر دیا گیا، اس کا علم تو خدا تعالیٰ کو ہے۔ اپنی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی سب سے بڑھ کر مہمان نوازی یہی کی کہ ان کو نصیحتیں کر کے ان کے اندرونی حالات کی اصلاح فرمائی۔ مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زبانی تقریریں جو سائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں، اور آج کل اس کا بھی سلسلہ سب دنیا میں پھیل چکا ہے، یا اپنی طرف سے محل اور موقع کے مناسبت سے کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت یعنی تحریری پیغام پہنچانے کی نسبت نہایت مفید اور مؤثر اور جلد تر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ ابھی اپنے حالیہ انڈونیشیا کے دورے میں بھی میں نے یہی بات دیکھی کہ تحریریں پھیلانا اور بات ہے، لیکن خود سوالات کا موقع دیا جائے، بات کی جائے، سمجھایا جائے، یہ بات ہی اور ہے۔ اس کا اثر بالکل مختلف ہے تحریری اشاعت کے مقابل پر۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں 1901 میں ہجرت کر کے قادیان چلا آیا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لایا، اس وقت میرے 2 بچے محمد منظور عمر 5 سال اور عبدالسلام عمر 1 سال تھے۔ پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے وہ کمرہ رہنے کے واسطے دیا جو حضور کے اوپر والے مکان میں حضور کے رہائشی صحن اور کوچہ بندی کے اوپر والے صحن کے درمیان تھا۔ اس میں صرف 2 چھوٹی چرپائیاں بچھ سکتی تھیں۔ چند ماہ ہم وہاں رہے، اور چونکہ ساتھ ہی کے برآمدہ اور صحن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماں اہل بیت رہتے تھے، اس واسطے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بولنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک شب کا ذکر ہے کہ کچھ مہمان آئے جن کے واسطے جگہ کے انتظام کے لیے حضرت ام المومنین حیران ہو رہی تھیں۔ سارا مکان تو پہلے ہی کشتی کی طرح پر ہے، اب ان کو کہاں ٹھہرایا جائے؟ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اکرام ضیف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت بی بی صاحبہ کو پرندوں کا ایک قصہ سنایا۔ اب یہ ہے تو قصہ، مگر مہمان نوازی کی ایک بہت ہی اعلیٰ تمثیل بیان ہوئی ہے اس قصے میں۔ فرماتے ہیں وہ قصہ یہ تھا، جو میں ملحقہ کوارٹروں میں ساری بات اچھی طرح سن رہا تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ عجیب دل نشین قصہ یہ ہے کہ رات اندھیری تھی، ایک دفعہ جنگل میں ایک مسافر کو شام ہو گئی، رات اندھیری تھی، قریب کوئی بستی اسے دکھائی نہ دی، وہ ناچار ایک درخت کے نیچے رات گزارنے کے واسطے بیٹھ رہا۔ اس درخت کے اوپر ایک پرندے کا آشیانہ تھا۔ پرندہ اپنی مادہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا کہ دیکھو یہ مسافر جو ہمارے آشیانے کے نیچے زمین پر آ بیٹھا ہے، یہ آج رات ہمارا مہمان ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ مادہ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا، اور ہر دو نے مشورہ کر کے یہ قرار دیا کہ ٹھنڈی رات ہے اور اس ہمارے مہمان کو آگ تاپنے کی ضرورت ہے، اور تو کچھ ہمارے پاس نہیں، ہم اپنا آشیاں ہی توڑ کر نیچے پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ ان لکڑیوں کو جلا کر آگ تاپ لے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہ سارا آشیانہ تنکا نیچے پھینک دیا۔ اس کو مسافر نے غنیمت جانا اور ان سب لکڑیوں کو تنکوں کو جمع کر کے ان سب لکڑیوں کے تنکوں کو جمع کر کے آگ جلائی اور تاپنے لگا۔ تب درخت پر اس پرندوں کے جوڑے نے پھر مشورہ کیا کہ آگ تو ہم نے اپنے مہمان کی کو باہم پہنچائی اور اس کے واسطے سینکنے کا سامان مہیا کیا، اب ہمیں چاہیے کہ اسے کچھ کھانے کو بھی دیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم خود ہی اس آگ میں جا گئے ہیں۔
اور مسافر ہمیں بھون کر ہمارا گوشت کھا لے۔ چنانچہ ان پرندوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نوازی کا ادا کر دیا۔ اب اس روایت کا حضرت اماں جان سے بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بھی تنگی ہو اس کو بہرحال ہمیں برداشت کرنا ہے۔ مہمان نوازی کی خاطر ہماری جان بھی جائے تو حاضر ہے۔ اور یہ بات سن کر اس کے بعد حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس طرح گھر بھرا ہوا تھا کہ گویا دل دھرنے کو جگہ نہ ہو، اور اس کے باوجود مہمان نوازی کے تمام تقاضے پوری کرتی رہیں۔ خدا کے فضل سے ہم نے اسی سنت کو ربوہ کے جلسوں میں دیکھا ہے کہ اس کثرت سے مہمان آیا کرتے تھے گھروں میں کہ دروازہ پھیرنے کی بھی جگہ نہیں رہتی تھی، کیونکہ دروازے تک مہمان پھنسے ہوئے ہوتے تھے۔ اور اللہ کے فضل سے بڑے بڑے مخلص احمدی جو دنیاوی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، وہ بھی ایسی جگہوں میں ٹھہرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے جنرل اختر ملک بھی بہت بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اصرار کیا کرتے تھے کہ میں ایسی جگہوں میں ٹھہروں گا۔ تو آج کے زمانے میں بھی بہت سہولتیں ہو چکی ہیں، مگر یاد رکھیں ان باتوں کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جماعت نے ہمیشہ بڑی محبت اور وقار کے ساتھ دیکھا ہے اور اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی آپ ان کوششوں کو جاری رکھیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ شروع میں جب مہمانوں کی زیادہ کثرت نہیں تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحت بھی نسبتاً بہتر تھی، آپ اکثر مہمانوں کے ساتھ اپنے مکان کے مردانہ حصے میں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور کھانے کے دوران میں ہر قسم کی بے تکلفانہ گفتگو جاری رہتی۔ گویا ظاہری کھانے کے ساتھ علمی اور روحانی کھانے کا دسترخوان بھی بچ جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر آپ عموماً ہر مہمان کا خود ذاتی خیال رکھتے تھے اور اس بات کی نگرانی فرماتے تھے کہ اگر کبھی دسترخوان پر ایک سے زیادہ کھانے ہوں تو ہر شخص کے سامنے دسترخوان کی ہر چیز پہنچ جائے۔ عموماً ہر مہمان کے متعلق دریافت فرماتے رہتے تھے کہ کسی خاص چیز مثلاً دودھ یا چائے یا لسی یا پان کی عادت تو نہیں، اور پھر حتی الوسع ہر ایک کے لیے اس کی عادت کے موافق چیز مہیا فرماتے تھے۔ بعض اوقات اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ کسی مہمان کو اچار کا شوق ہے اور اچار دسترخوان پر نہیں ہوتا تھا تو خود کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر اندرون خانہ تشریف لے جاتے اور اندر سے اچار لا کر ایسے مہمان کے سامنے رکھ دیتے۔ اور چونکہ آپ بہت تھوڑا کھانا کھاتے تھے اور جلد سیر ہو جاتے تھے، اس لیے آپ سیر ہونے کے بعد بھی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے ٹکڑے منہ میں ڈالتے جاتے تھے تاکہ مہمان یہ سمجھ کر کہ ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں اپنے کھانے میں بے تکلفی سے مصروف رہیں۔ ایک اور روایت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی کی ذکر حبیب میں مفتی محمد صادق صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب مہمانوں کی خاطرداری کا بہت اہتمام رکھا کرتے تھے۔ جب تک تھوڑے مہمان ہوتے تھے آپ خود ان کے کھانے اور رہائش وغیرہ کا انتظام کیا کرتے تھے۔ جب مہمان زیادہ ہونے لگے تو خدام حافظ حامد علی صاحب، میاں نجم الدین صاحب وغیرہ کو تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کی تمام ضروریات خورد و نوش اور رہائش کا خیال رکھا کرو۔ بعض کو تو تم شناخت کرتے ہو اور بعض کو نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو۔
सर्दी का मौसम है, चाय पिलाओ और तकलीफ़ किसी को न हो। तुम पर मेरा हुस्न ज़न है कि मेहमानों को आराम देते हो। इन सब की खूब खिदमत करो। अगर किसी को घर या मकान में सर्दी हो तो लकड़ी, या अगर किसी को घर या मकान में सर्दी हो, ये लफ्ज़ लिखा हो, अगर किसी के घर या मकान में सर्दी हो तो लकड़ी या कोयला का इंतज़ाम कर दो। अब सीरत महदी में एक और रवायत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, मरवी है कि हज़रत मसीह मऊद बैतुल फ़िक्र में अलैहिस्सलाम बैतुल फ़िक्र में मस्जिद मुबारक के साथ वाला हुजरा जो हज़रत साहब के मकान का हिस्सा लेटे हुए थे और मैं पाँव दबा रहा था। ये रवायत अब्दुल्ला सनौरी साहब की है। हुजरा की खिड़की पर लाला शरमपत या शायद मलावा बल ने दस्तक दी। मैं उठकर खिड़की खोलने लगा, मगर हज़रत साहब ने बड़ी जल्दी से उठकर तेज़ी से जाकर मुझसे पहले जंजीर खोल दी और फिर अपनी जगह बैठ गया और फरमाया, आप हमारे मेहमान हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेहमान का इकराम करो। मलफूज़ात में एक रवायत है, सैयद हबीबुल्लाह साहिब को मुखातब करके फरमाया कि आज मेरी तबीयत अलील थी और मैं बाहर आने के काबिल ना था, मगर आपकी इत्तला होने पर मैंने सोचा कि मेहमान का हक़ होता है, जो तकलीफ़ उठा कर आया है, इस वास्ते मैं इस हक़ को अदा करने के लिए बाहर आ गया हूँ। ऐसा ही एक मरतबा 22 अक्टूबर 1904 को फरमाया कि लंगर खाने के मुहतमिम को ताकीद कर दी जावे कि वह हर एक शख्स की एहतियाज को मद्देनज़र रखे, मगर चूँकि वो अकेला आदमी है और काम की कसरत है, मुमकिन है कि उसे ख्याल न रहता हो, इसलिए कोई दूसरा शख्स याद दिला दिया करे। किसी के मैले कपड़े वगैरह देखकर उसकी तवाज़ु से दस्तकश न होना, क्योंकि मेहमान तो सब यकसां ही होते हैं और जो नए वाकिफ़ आदमी हैं तो ये हमारा हक़ है कि उनकी हर एक ज़रूरत को मद्देनज़र रखें। अब ये बहुत ही एक प्यारा कलमा है। ये नहीं फरमाया कि उसका हक़ है, फरमाया हमारा हक़ है कि उनकी हर एक ज़रूरत को मद्देनज़र रखें। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस हक़ को बहुत इस्तेमाल फरमाया। बाज़ वक्त किसी को बैतुल खला का ही पता नहीं होता तो उसे तकलीफ़ होती है, इसलिए ज़रूरी है कि मेहमान की ज़रूरियात का बड़ा ख्याल रखा जाए। मैं तो अक्सर बीमार रहता हूँ, इसलिए माज़ूर हूँ, मगर जिन लोगों को ऐसे कामों के लिए कायम मुकाम किए है उनका फ़र्ज़ है कि किसी किस्म की शिकायत न होने दें। मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब एक और रवायत में बयान करते हैं, मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं लाहौर से कादियान आया हुआ था, गालिबन 1897 या 1898 का वाक़या होगा। मुझे हज़रत साहिब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद मुबारक में बिठाया, जो कि उस वक्त एक छोटी सी जगह थी। फरमाया कि आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। ये कहकर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। मेरा ख्याल था कि किसी खादिम के हाथ खाना भेज देंगे, मगर चंद मिनट के बाद जब खिड़की खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि अपने हाथ से सीनी उठाए हुए मेरे लिए खाना लाए हैं। मुझे देखकर फरमाया कि आप खाना खाइए, मैं पानी लाता हूँ। बेख्तियार रिक्कत से मेरे आंसू निकल आए कि जब हज़रत हमारे मुक़्तदा व पेशवा होकर हमारी ये खिदमत करते हैं तो हमें आपस में एक दूसरे की किस कदर खिदमत करनी चाहिए। एक और रवायत सेठी गुलाम नबी साहिब के मुतल्लिक है। एक बहुत शरीफ और बड़े गरीब मिजाज अहमदी थे, चकवाल के रहने वाले थे, मगर रावलपिंडी में दुकान किया करते थे। उन्होंने मुझसे बयान किया कि एक दफ़ा मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए कादियान आया। सर्दी का मौसम था और कुछ बारिश भी हो रही थी।
میں شام کے وقت قادیان پہنچا تھا۔ رات کو جب میں کھانا کھا کر لیٹ گیا اور کافی رات گزر گئی اور تقریباً 12 بجے کا وقت ہو گیا تو کسی نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے۔ ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں حضور کو دیکھ کر گھبرا گیا، مگر حضور نے بڑی شفقت سے فرمایا، کہیں سے دودھ آ گیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو دے آؤں، آپ یہ دودھ پی لیں، آپ کو شاید دودھ کی عادت ہوگی، اس لیے دودھ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو اڑ آئے کہ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں، یہ خدا کا برگزیدہ مسیح اپنے خادموں تک کی خدمت اور دلداری میں کتنی لذت پاتا ہے اور کتنی تکلیف اٹھاتا ہے۔ ایک روایت اخبار حکم میں چھپی ہے، 1902 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ منشی عبدالحق صاحب جب تک یہاں رہے حضرت کی مہمان نوازی کے معترف رہے اور اس کا ان کے قلب پر خاص اثر تھا۔ میں نے ان ایام میں دیکھا کہ حضرت قریباً روزانہ منشی عبدالحق صاحب کو سحر سے واپس لوٹتے وقت یہ فرماتے کہ آپ مہمان ہیں، آپ کو جس چیز کی تکلیف ہو مجھے بے تکلف کہیں، کیونکہ میں تو اندر رہتا ہوں اور نہیں معلوم ہوتا کہ کس کو کیا ضرورت ہے۔ آج کل مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات خادم بھی غفلت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر زبانی کہنا پسند نہ کریں تو مجھے لکھ کر بھیج دیا کریں، مہمان نوازی تو میرا فرض ہے۔ اب کسی کو یہ خیال نہ گزرے کہ میں تو آرام سے الگ رہتا ہوں اور سارے لوگ مہمان نوازی میں جتے ہوئے ہیں۔ اب یہ زمانہ بدل چکا ہے، ہزاروں لاکھوں مہمان سلسلے کے آتے رہے ہیں، قادیان میں بھی، یہاں بھی ہزارہ آتے ہیں، انڈونیشیا میں بھی، مگر میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر آنے والے کے لیے اٹھ کر خود پیش کروں اور اس طرح خدمت کروں، مگر اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی بے حد کوشش کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر بہت کثرت سے مہمان آ کر مجلس لگایا کرتے تھے اور غالباً حضرت مرزا صاحب بھی کبھی ان کی مجلس میں شامل ہوتے ہوئے ہوں۔ اس وقت میں جہاں تک ممکن تھا ان کے لیے خود اندر سے چیزیں لا کر کھانا پیش کیا کرتا تھا، مشروب پیش کیا کرتا تھا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ بیوی کی طبیعت خراب تھی یا نوکرانی گھر پہ نہ ہوتی تو میں خود ان کے لیے روٹی پکاتا اور روٹی لے کر ان کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے، اب میرے اور حالات ہیں، اب آپ سب لوگ جو خدمت کر رہے ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خدام ہیں اور میری نمائندگی میں ہی ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اب مہمانوں میں سے، احمدی مہمانوں میں سے بھی جو خوشحال ہوا کرتے تھے ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کا تکلف بھی کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ محمد رضوی صاحب وکیل ہائی کورٹ حیدرآباد دکن حیدرآباد سے ایک جماعت لے کر آئے۔ سید صاحب ان ایام میں خاص جوش اور اخلاص رکھتے تھے۔ حیدرآبادی لوگ عموماً ترش سالن کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ نے خاص طور پر حکم دیا کہ ان کے لیے مختلف قسم کے کھٹے سالن تیار ہوا کریں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا ہی سیٹھ اسماعیل اعظم ممبئی سے آئے تو ان کے لیے بلا ناغہ دونوں وقت پلاؤ اور مختلف قسم کے چاول تیار ہوتے تھے، کیونکہ وہ عموماً چاول کھانے کے عادی تھے۔ مخدومی حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ایام میں قادیان میں ہی تھے۔ غرض آپ اس کا التزام کیا کرتے تھے کہ مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت مولوی حسن علی صاحب مرحوم نے اپنے واقعہ کا خود اپنے قلم سے ذکر کیا جو ان کی کتاب تائید حق میں چھپا ہے۔
چنانچہ آپ فرماتے ہیں مرزا صاحب کی مہمان نوازی کو دیکھ کر مجھ کو بہت تعجب سا گزرا. ایک چھوٹی سی بات لکھتا ہوں جس سے سامعین ان کی مہمان نوازی کا اندازہ کر سکتے ہیں. مجھ کو پان کھانے کی بری عادت تھی. امرتسر میں تو مجھے پان ملا لیکن بٹالہ میں مجھ کو کہیں پان نہ ملا. ناچار الائچی وغیرہ کھا کر صبر کیا. میرے امرتسر کے دوست نے کمال کیا کہ حضرت مرزا صاحب سے نامعلوم کس وقت میری اس بری عادت کا تذکرہ کر دیا. جناب مرزا صاحب نے گرداسپور ایک آدمی کو روانہ کیا. وہ دوسرے دن 11 بجے دن کے جب کھانا کھا چکا تو پان روانہ کیا. دوسرے دن 11 بجے دن کے جب کھانا کھا چکا تو پان کو موجود پایا. 16 کوس سے پان میرے لیے منگوایا گیا تھا. اب یہ بھی بہت ہی ایک خاص انداز کی روایت ہے. بعض لوگ مہمان نوازی سے ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. بستر دیا ان کو تو بستر ہی لے کے غائب ہو گئے. تو ایک دفعہ ایک مہمان آیا جس کے متعلق مہمان نواز کو حضرت حافظ احمد علی سے کوئی شک تھا کہ یہ ایسا ہی ہے اور اس کو لحاف وغیرہ دیا تو لے کے بھاگ جائے گا. اس پر حضرت مسیمہ سے اس نے عرض کیا کہ اس کو لحاف نہیں دینا چاہیے. آپ نے فرمایا اگر یہ لحاف لے جائے گا تو اس کا گناہ اس کو ہوگا اور اگر بغیر لحاف کے سردی سے مر گیا تو اس کا گناہ ہمیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ اس کا گناہ اسی کو ہو, اس کی وجہ سے ہمیں گناہ نہ پہنچے. چھبیس جولائی 1904 بمقام گرداسپور کی ایک روایت جو ملفوظات میں درج ہے یہ ہے. میاں ہدایت اللہ صاحب احمدی شاعر لاہور پنجاب جو کہ حضرت اقدس کے ایک عاشق صادق تھے, اپنی اس پیرانہ سالی میں بھی چند دنوں سے گرداسپور آئے ہوئے تھے. آج انہوں نے رخصت چاہی جس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جا کر کیا کریں گے, یہاں ہی رہیے, اکٹھے چلیں گے. آپ کا یہاں رہنا باعث برکت ہے. اگر کوئی تکلیف ہو تو بتلا دو, اس کا انتظام کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے عام طور پر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چونکہ آدمی بہت ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی ضرورت کا علم اہل عملہ کو نہ ہو, اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جس شے کی اسے ضرورت ہو وہ بلا تکلف کہہ دے. اگر کوئی جان بوجھ کر چھپاتا ہے تو وہ گناہگار ہے. ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے. بس آنے والے مہمانوں کو میں حضور کی نصیحت اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس خیال سے کہ تکلیف نہ ہو, اپنی ضرورت کی جس کی ان کو عادت ہو جماعت کے سامنے اس کا ذکر کر دیا کریں. اور ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ اس کو تکلف سے چھپائیں گے تو یہ گناہگاری ہے. ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے. بعد ازیں حضرت اقدس نے میاں ہدایت اللہ صاحب کو خصوصیت سے سید سرور شاہ صاحب کے سپرد کیا کہ ان کی ہر ضرورت کو وہ ہم پہنچائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر